اگر آج اللہ تعالیٰ صرف ایک جملے میں آپ کے بارے میں فیصلہ سنا دے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، یا ان لوگوں میں جن سے اللہ ناراض ہے؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی اس سوال کا جواب پوری یقین سے نہ دے سکے، لیکن قرآن میں ایک جملہ ایسا ہے جو بار بار دہرایا گیا، ہر بار ایک نئی صفت کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، کیونکہ قرآن ہمیں صرف دوسروں کی غلطیاں دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہیں ان صفات میں سے کوئی صفت میرے اندر تو موجود نہیں۔ قرآن انسان کے گناہوں کو صرف ناموں سے بیان نہیں کرتا، وہ دکھاتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کیسے بدلتا ہے۔ ایک چھوٹی سی زیادتی، ایک غلط رویہ، ایک تکبر بھرا خیال، اور پھر دل ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جو انسان کو اللہ کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں مختلف مقامات پر بتاتا ہے کہ اللہ کن صفات کو ناپسند کرتا ہے اور کون سی صفات اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ راستہ جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ کبھی غصے میں کوئی ایسی بات کہی جس کا بعد میں افسوس ہوا، یا کبھی کسی اختلاف میں یہ محسوس ہوا کہ صرف میں ہی صحیح ہوں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو قرآن اس لمحے سے گفتگو شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت جنگ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس میں دیا گیا اصول صرف میدان جنگ تک محدود نہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ جنگ جیسے سخت ترین موقع پر بھی حدود قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے تو پھر گھر میں، بازار میں، دفتر میں یا سوشل میڈیا پر ہماری زبان، ہمارا غصہ اور ہمارے فیصلے کیسے ان حدود سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اسلام انسان کو آزادی دیتا ہے لیکن بے لگام آزادی نہیں۔ اسلام طاقت دیتا ہے لیکن ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام غصہ محسوس کرنے سے نہیں روکتا، لیکن غصے میں حد پار کرنے سے ضرور روکتا ہے، کیونکہ ہر بڑی تباہی اکثر ایک چھوٹی سی حد پار کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انسان حد سے بڑھتا ہی کیوں ہے؟ قرآن اب ہمیں اصل بیماری تک لے جاتا ہے، کیونکہ حد سے بڑھنے کا اگلا قدم اکثر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہم لفظ ظلم سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں جنگ، قتل یا بڑے جرائم آتے ہیں، لیکن قرآن ظلم کا مفہوم اس سے کہیں وسیع بیان کرتا ہے۔ کسی کا حق روک لینا ظلم ہے، کسی کی عزت مجروح کرنا ظلم ہے، جھوٹی گواہی دینا ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ غور کیجئے، ظلم ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتا، بعض اوقات صرف ایک جملہ، صرف ایک فیصلہ یا صرف ایک خاموشی بھی ظلم بن جاتی ہے۔ لیکن قرآن یہاں بھی نہیں رکتا، کیونکہ ہر ظلم کے پیچھے ایک اور بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو نظر نہیں آتی لیکن انسان کے ہر فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ وہ بیماری دل میں پیدا ہوتی ہے جب انسان خاموشی سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ وہی دل جو کبھی انصاف کرتا تھا اب اپنے ہر فیصلے کو درست سمجھنے لگتا ہے، اور یہی غرور کی ابتدا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دو الفاظ بہت اہم ہیں۔ مختال وہ شخص جس کے انداز، چال، گفتگو یا رویے سے تکبر ظاہر ہو، اور فخور وہ جو اپنی نعمتوں پر لوگوں کے سامنے فخر کرتا پھرے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی رکھنا یا خوبصورت گھر میں رہنا بھی تکبر ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ غور کیجئے، اصل مسئلہ دولت نہیں، لباس نہیں، مقام نہیں، اصل مسئلہ وہ دل ہے جو حق سامنے آنے کے باوجود جھکنے سے انکار کر دے، اور وہ دل جو اللہ کے بندوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے۔ شاید اسی لیے شیطان کا پہلا گناہ شراب نہیں تھا، چوری نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، بلکہ تکبر تھا۔ اور آج بھی کتنے گھر، کتنی دوستیاں، کتنے رشتے اور کتنے دل اسی ایک بیماری کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن تکبر اکثر ایک اور خطرناک گناہ کو جنم دیتا ہے، ایسا گناہ جو صرف لوگوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ امانت کے ساتھ بھی بے وفائی کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ غور کیجئے، قرآن نے صرف خائن نہیں فرمایا بلکہ خوان فرمایا، یعنی وہ شخص جس کی خیانت اس کی پہچان بن جائے، جس پر اعتماد کرنا مشکل ہو جائے، اور اسیمن یعنی جو گناہ پر اصرار کرے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، امانت صرف مال نہیں ہوتا، کسی کا اعتماد امانت ہے، کسی کا راز، کسی کا وعدہ، والدین کی ذمہ داری، اولاد کی تربیت، وقت، صلاحیت اور علم بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ذرا سوچئے، کیا کسی کے اعتماد کو توڑ دینا مال چوری کرنے سے کم خیانت ہے؟ یا کسی کے راز کو لوگوں سے بیان کر دینا امانت میں خیانت نہیں؟ کیا اپنے کیے ہوئے وعدے بار بار توڑ دینا صرف ایک عادت ہے، یا اللہ کے نزدیک ایک سنگین معاملہ ہے؟ غور کیجئے، حد سے بڑھنا ظلم تک لے گیا، ظلم تکبر تک پہنچا، اور تکبر آخر کار خیانت میں بدل گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سامنے والا انسان خود خیانت کرے تو کیا ایک مسلمان کو بھی اسی طرح جواب دینے کی اجازت ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن قرآن یہاں بھی انسانی جذبات کے مطابق نہیں بلکہ عدل کے مطابق فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، یہ آیت صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمن کے ساتھ معاملے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ دشمن کے ساتھ چپ کر معاہدہ توڑ دیا جائے۔ اگر عہد ختم کرنا ہو تو پہلے واضح اعلان کرو، پھر فیصلہ کرو، یہ ہے اسلام کا انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ سوچئے، جب اسلام دشمن کے ساتھ بھی دیانت کا حکم دیتا ہے تو پھر اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے وعدوں میں ہم سے کتنی زیادہ دیانت کی توقع کرتا ہوگا۔ لیکن قرآن اب ہمیں ایک ایسے انسان سے ملواتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، دولت، عزت، طاقت، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی محبت سے محروم رہ گیا۔ اس کا نام تھا قارون۔ اسے نصیحت کی گئی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں قرآن خوش ہونے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس خوشی سے منع کرتا ہے جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دے، وہ خوشی جو شکر کے بجائے غرور پیدا کرے۔ اسی لیے قارون نے جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ صرف ایک جملہ، لیکن اسی ایک جملے نے اس کی دل کی حقیقت ظاہر کر دی۔ اس نے نعمت کو اللہ کی عطا نہیں سمجھا، اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھا، وہ شکر گزار نہیں رہا بلکہ خود پر فخر کرنے لگا۔ جب انسان نعمتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ نعمتیں اسے اللہ کے قریب نہیں لاتی بلکہ اسے اللہ سے دور کر لیتی ہے۔ پھر وہی دولت جس پر اسے غرور تھا اسے بچا نہ سکی، اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ غور کیجئے، حد سے بڑھنا، ظلم، تکبر، خیانت اور غرور یہ الگ الگ گناہ نہیں ہے، یہ ایک ہی رستے کے مختلف موڑ ہیں،
وہ رستہ جو انسان کو آہستہ آہستہ اللہ کی محبت سے دور لے جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان صفات میں سے کوئی ایک بھی اپنے اندر دیکھ لی تو کیا اب بھی واپسی ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہوتی ہے، اور خطا کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن سے کبھی گناہ نہ ہو، بلکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو ہر بار واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اگر حد سے بڑھ گئے ہیں تو واپس آ جائے، اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لے، اگر تکبر دل میں آ گیا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اگر کسی امانت میں خیانت کی ہے تو اسے ادا کر لے، کیونکہ اللہ کی محبت سے دور لے جانے والا رستہ ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف واپس آنے والا رستہ بھی صرف ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پوری ویڈیو کا سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ سب سے اہم سوال یہ ہے، آج کے بعد میں کیسا انسان بننے کا فیصلہ کرتا ہوں۔